السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو آور چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شخصیت محمد ضمیر صاحب۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہونے جا رہا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ تو میں محمد ضمیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں، ان کے کچھ ایٹریبیوٹس کے اوپر اور کچھ پہلو ان کی زندگی کے اوپر بیسیکلی روشنی ڈالیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ایک کامیاب اور سکسیسفل زندگی گزاری ہے۔ جی محمد ضمیر صاحب۔ تھینک یو شریار۔ جیسے آپ نے بتایا کہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہماری بہت بڑی شخصیت جو ہمارے اسلامک خلفائے راشدین میں جو ان کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کی زندگی کو ہم نے ایسے دیکھنا ہے کہ جیسے کہ کیسے وہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں دونوں میں وہ کامیاب ہوئے، اور ان کی زندگی سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ چیز امپلیمنٹ کر کے دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہم تلاش کریں۔ کہ اس کی وجہ بیسیکلی یہ ہے کہ مسلمان دنیا میں، آج کی مسلمان کی دنیا میں ہم لوگ تقریباً پس رہے ہیں۔ انڈیویجول کے حساب سے بھی دیکھیں، کنٹری کے حوالے سے دیکھیں تو سارے لوگ پس رہے ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہم نے سمجھنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم نے سیکھنا ہے۔ تو دیکھیں، پہلی تو بات ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ کامیاب تھے دنیا کے لحاظ سے یا نہیں کامیاب تھے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد جنہوں نے ان سے تربیت پائی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، قرآن کی روشنی میں سیکھا، تو وہ ایک جینون لوگ اپنی زندگی کو امپلیمنٹ کرتے تھے۔ آج کی دنیا میں اگر ہم دیکھیں، اس سے کمپیریزن کریں تو شاید ہمیں اس طرح کی ایگزامپلز بہت کم ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم ڈی ٹریک ہو کے ویسٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کی جو اچھی چیزیں وہ بھی اڈاپٹ نہیں کرتے، بلکہ ان کی جو بیڈ چیزیں وہ بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ کامیاب ہیں، آج کے دور میں کامیاب ہیں، اس وجہ سے ہم سارے جاتے ہیں ادھر۔ تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا بیک ہسٹری میں جانا پڑتا ہے تاکہ ہم اس چیز سے سیکھیں کہ وہ بھی کامیاب ہوئے، ایسا نہیں ہوا کہ ایسا دور نہیں ہوا۔ اس کا مطلب اگر وہ بھی کوئی اچھے اوصاف کی وجہ سے کامیاب ہوئے تو آج ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں وہ سیکرٹ سمجھنا ہے کہ وہ سیکرٹ کون سا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی دنیا کا فرد کامیابی لیتا ہے دنیا کی، ٹھیک۔ تو حضرت عمر کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت عمر جو ہیں وہ دنیا میں ان کی حکمرانی تھی، اور تقریباً 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو ہے نا وہ مسلمانوں کی حکومت تھی، اور حضرت عمر اس کے خلیفہ بھی تھے، اور بھی خلیفہ بعد میں آئے، لیکن ہم حضرت عمر کی بات کر رہے ہیں۔ تو آج کل جو ہم نارملی کامیابی کو سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میرے پاس پیسے آ جائیں، میرا سروائیول بہتر ہو جائے، اور مجھے جب سروائیول سے نکلتے ہیں تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ میرے پاس زیادہ پیسے ہوں تو میری عزت کرے کوئی، ایسا ہی ہے نا، میرا اچھا گھر ہو، میری اچھی گاڑی ہو، عزت کی وجہ سے کرتے ہیں نا کہ میری عزت ہو، ادروائز تو کھانے پینے کی چیزیں تو آپ کو میسر ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں اگر آپ عزت کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی عزت یہی ہوتی ہے کہ کسی کی آپ کو حکومت مل جائے، لوگوں کے اوپر حکومت مل جائے، آپ لیڈرز بن جائیں، ایسے ہی ہے نا، تو لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی جو آج کا مسلمان ہے وہ اس چیز میں بھی نہیں ہے، اس کو اتنا بھی علم نہیں رہا کہ میری بادشاہت قائم ہو، میری نہ ہو بلکہ اللہ کے نظام کی بادشاہت قائم ہو، اللہ کا نظام جو ہے نا وہ یہاں پہ چلے، بلکہ وہ اس کی حیثیت اتنی گر چکی ہے مسلمان کی کہ وہ چند جو سروائیول کے مسائل ہیں ان میں غصہ ہوا ہے، اور اسی کے اندر وہ بیچارہ پس رہا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس سے کیسے نکلوں۔ حالانکہ اللہ نے جو نظام دیا ہوا ہے وہ تو مسلمانوں کو دنیا کے اندر یعنی کہ بادشاہ نصیب کرنے کا نظام ہے، کہ تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو، میرا نظام قائم ہو، آگے بڑھیں، اور دنیا سارے لوگ جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ پیس کی لائف گزاریں، یا تو حضرت عمر نے یہ کر کے دکھایا۔ تو حضرت عمر نے اگر 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کی تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ جسٹس پہ ان کا بڑا بلیف تھا، کہ
مطلب کیسے لوگوں کے اندر جو ہے نا انصاف قائم کیا جائے، ٹھیک. بلکہ اس معاملے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میری دور حکومت میں ایک دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو حضرت عمر جو ہے نا، حضرت عمر جو ہیں وہ ریسپانسیبل ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت کے لوگ تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ کوئی بھی کتا جو ہے نا وہ بھونکتا نہیں تھا، یعنی کہ وہ وائلیشن نہیں کرتا تھا، اور انسان بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ جسٹس اتنا انہوں نے کریٹ کر دیا تھا کہ ایک دفعہ بلکہ ایک یہ بھی واقعہ سننے میں آیا ہے کہ کوئی بندہ جا رہا تھا رستے میں کہیں، تو کوئی بھیڑیے کی بھونکنے کی آواز آئی. تو انہوں نے کہا یہ پہلے تو نہیں بھونک رہا، بڑا پیس تھا، یعنی کہ ہر خطے میں بڑا پیس تھا، بڑا سکون تھا، تو آج یہ کیوں بھونک رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا تو حضرت عمر نہیں رہے یا وہ انصاف کرنا چھوڑ دیا انہوں نے، کہ انصاف کی اتنی اہمیت ہے معاشرے کے اندر. اگر سکون قائم کرنا ہے، پیس قائم کرنا ہے، یا لوگوں کے اندر کریٹیوٹی کریٹ کرنی ہے، لوگوں کے اندر ایک کام کرنے کا جذبہ کریٹ کرنا ہے، تو ظاہر ہے جب انصاف نہیں ہوگا تو کیسے لوگ آگے بڑھیں گے؟ سوچ بھی نہیں سکتے، کریٹیو نہیں ہو سکتے، آگے بڑھ نہیں سکتے. تو حضرت عمر نے یہ کر کے دکھایا. تو انہوں نے نظام انصاف ہے جو قائم کیا، وہ پہلے جو لوگ تھے ان سے بہتر طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے زیادہ اچھے طریقے سے گورننس کی. پھر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سچے انسان تھے، ٹھیک ہے، حکمت سے بھرے ہوئے انسان تھے. سیاست ان کو اچھے طریقے سے آتی تھی، جو خدمت والی سیاست ہوتی ہے. خدمت کی سیاست یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی فکر کرتے ہیں، ماس کی فکر کرتے ہیں کہ ان کا کیسے سروائیول سے نکلیں، ان کو اپنی اصل جو ہے وہ سامنے آئے. تو اس وقت کے جو لوگ آگے بڑھے مسلمانوں کے اندر، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے سائنٹسٹ آگے بنے جنہوں نے بہت ساری ایجادات کی. آپ پیچھے سائنس کی بھی جو پیچھے دیکھیں گے چیزیں تو وہ مسلمانوں میں زیادہ ملیں گی آپ کو. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے اندر عدل و انصاف کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلنا شروع ہو گیا تو اس میں سے لوگ کریٹیو ہونا شروع ہو گئے، جو کہ آج کل ہم ویسٹ کے اندر تھوڑی بہت اس کی جھلک دیکھتے ہیں کہ ویسٹ اپنے معاشرے میں انصاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کریٹیو لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور جب کریٹیو لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہ آگے پھر ایجادات کرتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں آج کے دور کی، کمپیوٹرز دیکھ لیں، یہ چیزیں دیکھ لیں، تو وہ وہاں سے آ رہی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے اور کسی دوسرے نے وہ کام پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے نا کہ جب آپ دنیا میں انصاف نہیں کریں گے یا اچھے کام نہیں کریں گے تو میں آپ سے لے کے کسی اور کو بھی دے سکتا ہوں، وہ بھی میری مخلوق ہے. صحیح ہے، جو آپ سے زیادہ پرفارم کرے گا وہی اسی کے پاس ہوگی. تو آج آپ کے پاس کیوں نہیں ہے؟ سوری، حضرت عمر نے ایک ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی، مطلب جیسے ہم نے کہا کہ وہ حکومت بن گئی 22 لاکھ مربع میل کے اوپر، تو اس کی وجہ مختلف یہ تھی کہ انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ریفارمز کی. تو ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں کیا تھا کہ ایک دیوان سسٹم انہوں نے قائم کیا. اب دیوان سسٹم کیا چیز ہے؟ آج کل جو ہم فائنینشیل سسٹم جس کو ہم کہیں گے، ہر بزنس، ہر کمپنی، بڑی کمپنی ہو چھوٹی کمپنی ہو، وہ آج کل کرتی ہے نا کہ فائنینشیل سسٹم رکھتی ہے کہ انٹری کرتی ہے کہ ہاں سے سیلری کتنی کسی نے لی، کتنا کسی کے سے لین دین ہوا، کتنی ہماری پروفٹ ہوئی، کتنا یہ ہوا. یہ بیسیکلی وہاں حضرت عمر کے دور میں یہ سٹارٹ ہوا دیوان سسٹم، ٹھیک ہے، جس میں سولجرز کی اسپیشلی جو تھی وہ سیلری کا جو نظام، مطلب اس کی ریکارڈ کیپنگ تھی وہ کرنے کی کوشش کی. تو یہ دیکھیں نا، یہ گورننس سسٹم ہے نا. اب سارے لوگ اس کو سمجھیں گے نہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو یا کمپنیز ہوں یا گھر کا نظام ہو، چھوٹا نظام ہو، تو اس کے اندر جب تک کہ گورننس نہیں ہوتی نا صحیح، تو وہ نظام چلتا نہیں ہے. اب گورننس کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ یہی انصاف کا نظام، پھر ایڈمنسٹریٹو کیسے چیزیں، فائنینشیل کیسے لکھنی ہیں. اب علامہ اقبال کی ہم نے یہ اوپر گئے نا سامنے جو مونومنٹ بنا ہوا ہے، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ علامہ اقبال اپنے گھر کے ہر خرچہ جو ہے نا وہ لکھتے تھے، ٹھیک ہے. ان کا ایک کتابچہ پڑا ہوا ہے ادھر، مطلب کیش بک پڑی ہوئی ہے. تو یہ حضرت عمر کے دور میں سٹارٹ ہوا تو لوگوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی. تو پھر ان کے درمیان اختلافات کم سے کم ہوئے، جسٹس نظر آنا شروع ہو گیا کہ کسی نہ کسی جگہ ریکارڈ کیپنگ ہو رہی ہے. تو یہ جو تھا دیوان سسٹم، یہ کیا گیا.
پھر انہوں نے کیا کیا کہ ایڈمنسٹریٹو ریفارمز میں کیا کہ اپنی لینڈ جتنی بھی انہوں نے کنکر کی ہوئی تھی اس کو ڈیوائڈ کیا انہوں نے، ڈیوائڈ کر کے تاکہ اس کو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ میں تقسیم کیا جائے، رول دیا جائے کہ یہ تمہارا ہے، کیونکہ وہاں پہ گورنرز انہوں نے بٹھائے، ہر ایریا کے اوپر انہوں نے گورنرز بٹھائے۔ تو جیسے آج کل ہمارا پروونشل سسٹم ہے، جیسے ہمارا پاکستان کے اندر ہے، تو یہ حضرت عمر کے دور میں یہ اس طریقے سے جو چل رہی ہیں چیزیں، یہ حضرت عمر کے دور سے انہوں نے جب یہ ایسا کرنا شروع کیا تو تب چیزیں کنٹرول میں آئیں، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر وہ میسو 22 لاکھ کا جو ایریا ہے وہ ایسے اوپن چھوڑ دیں اور ایک ہی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے تو کیسے دیکھے گا، کیسے وہ جسٹس پہنچائے گا؟ اسی طرح ہمارے اگر چھوٹی آرگنائزیشن کے اندر ہم جب رول ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ٹیم بناتے ہیں، ایک ٹیم ہے، اس کا مینیجر ہے اور اس کے مینیجر کے نیچے 3-4 لوگ ہیں، تو یہ وہیں سے چل کے نکلا ہے نا، ٹھیک ہے؟ جب انہوں نے گورنمنٹ کے اندر یہ چیزیں انٹروڈیوس کرائیں تو کیا ہوا کہ کنٹرول کرنا، مینیج کرنا آسان ہو گیا، صحیح ہے؟ تو اسی طرح اگر ہم اپنی دنیا کی سکسیس میں، چاہے ہم بزنس کر رہے ہوں، چاہے گھر کے نظام ہوں، تو اس کو اگر ہم رولز کو ڈیوائڈ کریں اور ہر بندہ اپنے رول کے اندر رسپانسیبل ہو اور کسی ایک کے اوپر وہ اس کو جواب دہ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ بہتر طریقے سے بڑی سے بڑی آرگنائزیشن کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ نہیں کھڑی کر سکتے، کیونکہ ان چیزوں کو ہم ویلیو نہیں دیتے۔ نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن یہ نظام جو ہے وہ انشور کریں کہ مطلب جسٹس قائم ہو، تو وہ جب تک آپ کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہوگا تو نہیں کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے جیسے بتایا کہ گورنرز ہر علاقے کے اوپر جو بھی انہوں نے ڈیوائڈ کیا اس کے اوپر گورنرز بنایا، جیسے کہ آج کل پروونس کے اندر آج تو خود آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ کام بیسیکلی گورنمنٹ کے لیول پر بھی ہے، نیچے لیول تک بھی ہے۔ پھر کیا ہے، جوڈیشل سسٹم قائم کیا، فرسٹ ٹائم جوڈیشل سسٹم جو ہے کہ فارملائز دا اسلامک جوڈیشل سسٹم اپوائنٹڈ ججز، ٹھیک ہے، جن کو قاضیز کہتے تھے، ٹھیک ہے، ٹو انشور جسٹس اینڈ فیئرنیس۔ تو اب دیکھیں کہ کہیں نہ کہیں کنفلکٹ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں مسئلے کریٹ ہو جاتے ہیں، تو آپ کو کون دیکھے گا، کہ کون بتائے گا کہ معاملہ خراب کہاں ہے؟ تو یہ جسٹس سسٹم انٹروڈیوس کرایا۔ اب اس جسٹس سسٹم کو ہم گھر کے اندر بھی انٹروڈیوس کر سکتے ہیں کہ جیسے فادر اینڈ مدر ہوتے ہیں بچوں کے، تو یہ ضرور ہونا چاہیے کہ بچہ ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں تو آپ ایک دن ان کو بٹھائیں کہ ہاں سنیں ان کی بات اور پھر سمجھیں کہ کون غلط تھا کون تھا، تو جزا اور سزا تھوڑی بہت ہلکی پھلکی ان کو بتائیں، تاکہ ان کو انشور ہو کہ میرے پیرنٹس جو ہے نا میرے ساتھ اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے پوچھ رہے ہیں، اور اگر میں کچھ صحیح کر رہا ہوں تو مجھے ریوارڈ مل رہا ہے۔ اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر ہے، اگر یہ قائم کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح ملک کے اندر ہے، اگر یہ نظام قائم کریں گے جسٹس کا صحیح طریقے سے تو ملک آگے ترقی کرے گا۔ تو جہاں پہ نہیں ہوگا تو وہ ملک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو مسلمانوں کے اندر تو یہی معاملات ہیں نا کہ وہ جسٹس کا نظام نہیں ہے، کوئی گورننس نہیں ہے پراپر طریقے سے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ گورا آتا ہے باہر سے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جسٹس یہ ہے، ایسے کریں تو ویسے کریں، پھر ہم اس کے محتاط ہو جاتے ہیں۔ وہ جہاں پہ وہ انٹرفیئر کرتا ہے وہ تھوڑا سا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو بنیادی وجہ تو وہی ہے نا، جو اسلامک پرنسپلز ہیں وہ آپ نماز اور قرآن کے علاوہ آپ تو فالو ہی نہیں کر رہے آج کا جو مسلمان ہے، صحیح ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے نا یہ ان کا جو تھی، یعنی کہ اس سکسیس کے پیچھے جو سٹوری ہے یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جو حکومت ہے وہ کیسے پاسبل ہوئی، ٹھیک ہے، وہ ایسے تو نہیں ہوگی۔ پھر ہے پبلک ویلفیئر۔ حضرت عمر نے یہ جو ہم بلکہ اس کو کہتے ہیں کہ ویلفیئر کا نظام، ٹھیک ہے، ویلفیئر سٹیٹ، جیسے یو کے کو نا ویلفیئر سٹیٹ کہا جاتا ہے، کہ ویلفیئر یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ ہو اور اس کا مثلاً سروائیول کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تو اسٹیٹ اس کی رسپانسبل ہونی چاہیے کہ اس کو کوئی کھانے کا مسئلہ ہے، کپڑے کا مسئلہ ہے، تو یو کے میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظام کہاں سے آیا تھا؟ اچھا، یو کے کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یو کے کا امپریشن بھی ہے نا ہمارے اوپر پوری دنیا میں، حالانکہ چھوٹا سا خطہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشن ہو، گھر ہو، ملک ہو، وہ پوری دنیا میں ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے، کامیابی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے پیچھے
کوئی نہ کوئی وجہ درکار ہوتی ہے. تو پبلک ویلفیئر کا جو نظام تھا، یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے، انٹروڈیوس سوشل ویلفیئر پروگرام انکلوڈنگ دا بیت المال which provided financial support to the poor, orphans and widows. He also ensured fair distribution of wealth and resources. ٹھیک ہو گیا. اب زکوٰۃ کا نظام اتنا زبردست نظام ہے نا، لگتا تو یہ ہے 2.5%. ٹھیک ہے. اب یہ جو 2.5% ہے یہ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ یہ تو آپ کو ایک تو ڈسکریج کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویلتھ پاس نہ رکھیں، ڈسٹریبیوٹ کریں. جتنی آپ کے پاس ہوگی اتنا آپ کے پاس وہ زیادہ زکوٰۃ اس کی کٹے گی، ایسے ہی نا. لیکن ایک جو نصاب آپ کو دیا جاتا ہے، اور نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے انڈر آپ سروائیو کر سکتے ہیں. سروائیول سے اوپر جتنا بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کریں. ٹھیک ہے، رکھیں اپنے پاس، لیکن 2.5% اس کے دیں. 1 کروڑ کا آپ کا پلاٹ ہے، اگر 1 کروڑ کی آپ کے پاس جائیداد ہے تو اس کے اوپر 2.5% 2-2.5 لاکھ روپے بن جاتے ہیں. تو بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے ایک بندہ اگر ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. پھر وہ کیا کرے گا، یا تو وہ بنائے گا، وہ دے گا اپنی خوشی سے، اور لوگوں کی جو پور لوگ ہیں ان کے لیے صحیح ہو جائے گا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ اگر چاہتا ہے کہ میری کم سے کم کٹے تو وہ ویلتھ کو خود ہی ڈسٹریبیوٹ کر دے گا، یعنی پاس رکھے گا نہیں نصاب کے زیادہ، نصاب سے زیادہ رکھے گا نہیں. تو اس سے کتنا یعنی کہ ویلتھ ڈسٹریبیوٹ ہوگی ایکولی ہر بندے کے پاس، یعنی کوئی بندہ پور نہیں رہے گا. تو ہوا بھی یہی کہ حضرت عمر کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پہلے شروع میں لینے والے بہت تھے، تو ان کے دور میں زکوٰۃ دینے والے ہو گئے اور لینے والا کوئی نہیں بچا. کیونکہ ایک تو نظام کی سمجھ آ گئی، جسٹس کیسے کریٹ کرنا ہے، اپنے نظام کو کیسے چلنا ہے. تو وہ سارا گورننس سسٹم اس کو اپلائی کرتے تھے نا. جب اپلائی کرتے ہیں تو ایک بندہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہو جاتا ہے. ابھی بھی ہماری جو مطلب جیسے ہم کنسلٹنٹ ہیں یہاں پہ، تو بیسیکلی یہی چیزیں پورٹرے کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہمارا معاشرہ جو پاکستان کے اندر ہے وہ کیوں سروائیول سے نہیں نکل رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ امپلائی ہے تو امپلائی جسٹس نہیں کر رہا، امپلائر ہے تو امپلائر جسٹس نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، یا وہ گورننس سسٹم اس طریقے سے نہیں بنایا گیا جس کو بنانے کی ضرورت ہے. اب کمپنیز کی جو گورننس سسٹم ہم پڑھتے ہیں، جب آپ پبلک کمپنیاں آپ بناتے ہیں تو وہاں پہ نا آپ کے اوپر ایک لاگو ہو جاتا ہے گورننس سسٹم. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ کرنا ہے، ڈائریکٹرز رکھنے ہیں، ڈائریکٹرز نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز رکھنے ہیں، فلاں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بیسیکلی وہی ہے جو ہم بڑے سیدھے طریقے سے، سمپل طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے ہر مسلمان کو. تو جب ہم نہیں کر پا رہے ہوتے تو ہمارا کوئی بھی امپائر کھڑی نہیں ہوتی، ہمارا بزنس کھڑا نہیں ہوتا، ہماری کوئی چیز نہیں کھڑی ہوتی. تو یہ جو زکوٰۃ سسٹم ہے یہ تاکہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ ایکولی ہو جائے. تو یہ ان کا اس کے پیچھے یہ راز تھا ایک، جس کی وجہ سے ان کی ماننے والے لوگ زیادہ ہو گئے، لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے والے شروع ہو گئے.